بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے مقاصد۔ مستشرقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں پر اور ازواج مطہرات پر بہت سے اعتراضات کرتے ہیں اور ان کے پیچھے غلط مقاصد بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے کیا مقاصد تھے۔ علامہ محمد علی صابونی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بہت سے مقاصد بیان کیے ہیں۔ ان میں اہم جو مقاصد ہیں وہ ہیں تعلیمی مقاصد، تشریعی مقاصد، سماجی مقاصد اور سیاسی مقاصد۔ سب سے پہلا ہے تعلیمی مقاصد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے مسائل کے متعلق جو تعلیمات لے کر مبعوث ہوئے تھے، ان تعلیمات کو امت کی عورتوں تک پہنچانے، عورتوں کو مسائل سمجھانے اور ان پر عمل کر کے دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی پاک باز، ذہین و فطین اور دیانتدار خواتین کی ضرورت تھی، جو مخلص کارکنوں کی حیثیت سے کام کر سکیں، جو گھریلو زندگی کی تفصیلات کو محفوظ کر سکیں، امانت اور دیانت کے ساتھ امت کی عورتوں تک ان معلومات کو پہنچا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے بیوہ خواتین کو اپنی زوجیت میں لیا، جو کہ ذہانت و فطانت اور دیانتداری میں اپنی مثال آپ تھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے مقاصد میں دوسرا ہے تشریعی مقاصد۔ زمانہ جاہلیت کی بہت سی رسمیں ایسی تھیں جو لوگوں کی زندگیوں میں یوں رچ بس گئیں کہ کسی انسان کے لیے ان رسموں کی مخالفت کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خدا کی زمین کو بتوں سے پاک کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں ایسی رسمیں جو انسانوں کے لیے ناسور تھیں ان کو ختم کرنا لازم تھا، جن میں ایک رسم کسی غیر کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانے کی بھی تھی۔ ایک شخص کسی اجنبی کے بیٹے کو کہہ دیتا تو میرا بیٹا ہے، اس قول کی وجہ سے اس کا بیٹا قرار پاتا اور نسب، میراث، طلاق، شادی اور مساہرت کے تمام مسائل میں اس کی حیثیت حقیقی بیٹے جیسی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے شادی خاص طور پر اسی مقصد کے لیے ہوئی اور اس شادی کے لیے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی یعنی قرآن مجید کے ذریعے ملے۔ اس کے علاوہ تیسرا ہے سماجی مقاصد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کی ظلمتوں میں نعرہ توحید بلند کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن ایسے حالات میں بھی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کیا اور قربانیاں دیں، اور تاریخ جانثاری کا ایک سنہری باب ہے یہ۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں جیسی مشہور ہستیاں جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی اسلام میں ساتھ دیا۔ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں، حضرت ام حفصہ حضرت عمر کی، ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کے لیے حضرت عثمان سے یک کے بعد دیگر نکاح فرمائے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ چوتھے نمبر پر ہے سیاسی مقاصد۔ غزوہ بنو مسلک میں اس قبیلے کو شکست ہوئی اور بہت سے لوگ قیدی بن گئے۔ ان میں بنو مسلک کے سردار کی بیٹی جویریہ بنت حارث تھیں۔ انہوں نے اسیر کنندہ سے مکاتبت کا معاہدہ کیا اور زر مکاتبت ادا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ سردار کی بیٹی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر انہیں منظور ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زر فدیہ ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضرت جویریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد بنو مسلک کے تمام اسیروں کو رہا کر دیا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب جو کہ اسیر ہو کر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے دو صورتیں رکھیں۔ پہلی یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر دیں،
اور اپنی زوجیت کا شرف بخشیں۔ دوسری یہ تھی کہ اگر وہ یہودیت پر قائم رہنا چاہتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آزاد کر دیں اور وہ اپنی قوم کے پاس واپس چلی جائیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا پسند کیا۔ اسی طرح حبیبہ ہیں، حضرت حبیبہ جن کا اصل نام رملہ تھا، رملہ بنت ابو سفیان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں تو ابو سفیان کی اسلام دشمنی کا زور ٹوٹ گیا اور وہ بہت جلد اسلام کے جھنڈے تلے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار کھڑا نظر آیا۔ مستشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو الزامات لگائے ہیں وہ سراسر بدنیتی اور علمی خیانت پر مبنی ہیں۔ مختصر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی بلکہ تمام تاریخ اسلام کے متعلق بیان کردہ نظریات اور ان کے عائد کردہ الزامات اور اعتراضات ہمارے لیے ایک چیلنج ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح تصور پیش کریں تو ہمیں ان کا جواب دینا ہوگا۔ تو مستشرقین کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرنا، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے کیا مقاصد ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے مقاصد۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔